صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ ماشاءاللہ تعداد کافی ہے اور صلوات کی آواز بہت کم ہے، عبادت سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے بھی عاشقان اہل بیت تشریف فرما ہیں، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ادارہ دینی درسگاہ مصباح العلوم کے خدمت گزاران، معاونین جو دنیا سے چلے گئے، خصوصاً برادر عزیز جناب حجت الاسلام مولانا اعجاز حسین صدیقی، شہدائے ملت جعفریہ، رہبر معظم شہدائے لبنان، ان سب کی بلندی درجات کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مل کر بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد، قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ المومن ککفۃ المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا اس مجلس میں، دینی درسگاہ کے اس اجتماع میں تشریف لے آنا، بیٹھنا خالق عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس دینی درسگاہ کی خدمت کر رہے ہیں، معاونین، خالق سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کریم اللہ اس ذکر کو، اس مجلس کو، آپ حاضرین کے مرحومین، اس دینی درسگاہ کے خدمت گزاران جو دنیا سے چلے گئے، اور شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے ایران، شہدائے لبنان کی بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے۔ خالق قبلہ و کعبہ سرکار علامہ اختر حسین نسیم صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ خالق اسلامی جمہوریہ ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی عزت کا، امریکہ اور اسرائیل کو دنیا میں رسوا فرما، یہ دنیا ان کے لیے جہنم بنا دے۔ میرے اللہ حضرت حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت حجت کے تعجیل ظہور کے لیے، جمہوریہ اسلامی ایران کی فتح و نصرت کے لیے محبت کے ساتھ بلند صلوات پڑھیے۔ دو امتحان ہے میرے، وقت بھی تھوڑا ہے اور بزرگ علماء کی موجودگی،
مجھ جیسے طالب علم کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ بہرحال دعائیں آپ سے لینی ہیں اور بزرگوں کو سبق سنانا ہے، اور جب سبق سنایا جاتا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سبق میں غلطی بھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو میں چند ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ نے ہمیں علی کی محبت دے کر عزت عطا کی ہے۔ خالق نے ہمیں علی جیسا رہبر عطا کیا۔ میں بزرگ عالم دین قبلہ استاد العلماء سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ سریکی میں ایک جملہ فرماتے تھے کہ اگر والد مر ونجے تے اوندی اولاد چوں چنگا بھیرا او ہوندے جیڑا چنگی زمین بھیراواں کو چڑھے تے بنجر اپنے کیتے رکھے جا۔ چنگی زمین بھیراواں کو دے تے بنجر اپنے واسطے رکھ چھوڑے۔ قبلہ صاحب فرماندے ہن سارے بھیرا چنگے بہوئن جے کو خود بڑھائے نے اپنے کیتے رکھے نے، جے کو اللہ بڑھائے اویلی ساکو دے چھوڑے۔ یا سلامت اللہ سلامت سلامت۔ لگتا ہے میں قصیدے دا مصرع چنگا پڑھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا علی سلامت رہو۔ ہاں قبلہ فرمیندے ہن کہ ساڈے بھرا چنگے بہوئن کہ جے کو خود بڑھائے نے وہ اپنے واسطے رکھے نے، تے جے کو اللہ بڑھائے تے نبی دکھائے، ہاں او علی ساکوں دیتے نے۔ اللہ نے ہمیں عزت ہی علی کی وجہ سے دی ہے۔ یا علی وقت کیونکہ کم ہے، قبلہ 3 دن 4 دن پہلے یہ ابھی حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، اللہ عزت دے، یہ ایران کی عزت نہیں ہے، یہ اسلام کی عزت ہے۔ حقیقت ہے آج ایران اپنے ملک کی جنگ نہیں لڑ رہا، اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو وہ اہل سنت عالم دین بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں قبلہ کتابوں میں ہم نے علی کی بہادری پڑھی تھی، دیکھی نہیں تھی۔ کتابوں میں ہم نے علی کی بہادری پڑھی تھی، دیکھی نہیں تھی۔ 1400 سال کے بعد جو علی کی بہادری پڑھی تھی، زمانے کے خامنائی نے دکھا دی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں عزت دی علی کی وجہ سے۔ ہاں وہ علی جو دنیا کو پشت کرے۔ دنیا ڈرتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں دنیا سے محبت نہیں، انہیں اگر عشق ہے تو اپنے رب سے ہے۔ ہاں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ کلپ بھی کئی عرصہ چلا ہے، ایک چھوٹا بچہ رہبر معظم شہید رہبر معظم سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آغا امریکہ از شما چرامی ترسد، آغا آپ سے امریکہ کیوں ڈرتا ہے جو پوری دنیا کا سپر پاور ہے؟ آغا نے ایک جملہ کہا مجھ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ جو خدا سے ڈرتا ہے نا، پھر خدا پوری دنیا کو اس کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ ہاں لیکن یہ قربانی چاہیے، قربانی چاہیے، اس مکتب کے لیے قربانی چاہیے۔
میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہاں جو سال کے بعد 1 من گندم کا واجب زکوٰۃ کا نہ دیتا ہو، وہ اسلام کے لیے جان کیا دیتا ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے تو قربانی چاہیے نا۔ ہاں عدی بن حاتم جب گیا نا شام میں، سب شہادت امیر المومنین کے بعد گیا نا، تو اس کو امیر شام نے کیا کہا؟ کہا عدی آپ کے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا، 3 بیٹے صفین میں اس کے شہید ہوئے۔ کہا آپ کے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا علی نے اپنے بچے بچا لی ہے، حسنین کو بچا لیا، آپ کے بیٹے مارے گئے، قربان جاؤں عدی پر، اس کے جذبے پر، اس کے ایمان پر، عشق علی پر۔ ہاں دے کر کہتے ہیں امیر شام، ہاں علی نے میرے ساتھ نہیں بلکہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پریشان ہو گیا، 3 بیٹے مارے گئے، کہتا ہے میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ کوئی انصاف ہے؟ مولا شہید ہو جائے، غلام زندہ رہ جائے، یہ کیسا انصاف؟ لبیک یا حسین، اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اسلام میں کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک کالم لکھا ہے، کالم حامد میر نے، اور اس کا عنوان ہے علی کی علی سے آخری بات۔ علی کی علی سے آخری بات۔ شب شہادت رہبر معظم جب آگئے لاری جانی، ان کا نام بھی علی تھا، ابھی جوادی سبھی پڑھ رہے تھے نا، 3 علی ہاں ایک ہی راستے پہ اکٹھے شہید ہوئے، علی خامنائی، علی شام خانی اور سید علی لاری جانی۔ ہاں جی، یہ شب شہادت آگا علی لاری جانی، کیونکہ یہ پورے ملک کے سیکورٹی انچارج تھے، آخری رات آگا کو ملے، کہتے آگا میرے پاس جو معلومات ہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں، آج دشمن آپ پر حملہ کرے گا، آج دشمن نے آپ پر حملہ کرنا ہے، جسے موت کا پتہ ہو نا، یا وہ علی ہو یا علی کا بیٹا ہو، نہیں ڈرے گا، وگرنہ جسے موت کا پتہ ہو کون سا ہوتا ہے؟ کہا گا میرے پاس جو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، آج دشمن آپ پر حملہ کرے گا، میری خواہش یہ ہے کہ کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں، 1 رات کے لیے، 1 رات کے لیے کسی محفوظ جگہ پر۔ جملہ جواب سنیے آقا کا، آقا فرماتے ہیں آقا لاری جانی آپ نے بات کر دی ہے نا، اب میرا جواب بھی سن، اگر میں کہیں چھپ جاؤں تو میں اپنے جوانوں کو شہادت کا درس کیسے دوں گا؟ اگر میں چھپ جاؤں تو میں اپنے جوانوں کو شہادت کا درس کیسے دوں گا؟ آقا لاری جانی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بولے، کہتے ہیں آقا میں یہ نہیں کہتا کہ چھپ جائے، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ 1 رات کے لیے کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں، 1 رات کے لیے کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائیں۔ آقا نے کہا آقا لاری جانی کتنا آبادی ہے ایران کی؟ کہا آقا 9 کروڑ۔ کہا پہلے 9 کروڑ کے لیے پناہ گاہ بناؤ، جہاں وہ محفوظ ہوگی خامنائی بھی وہاں ہوگا، خامنائی بھی وہاں ہوگا۔ ہاں یہ آج وہ میڈیا قبلہ، وہ میڈیا جو ہمارے خلاف بولتا تھا، آج وہی میڈیا دنیا کو بتا رہا ہے اگر پوری کائنات میں کوئی غیرت مند قوم ہے تو وہ علی کے شیعہ ہیں۔ ہاں شروع کرتے ہیں تو اسی جملے سے شروع کرتے ہیں، ہاں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ آج وہی میڈیا جو ہمارے خلاف بولتا تھا آج دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر اسلام کا کوئی حقیقی چہرہ ہے تو وہ ایران ہے، اگر اسلام کے لیے کوئی لڑ رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ یہ جملے یہاں تک حامد میر نے لکھے ہیں، میں پروگرام تو کچھ اور تھا لیکن ذہن اس طرح بن گیا تو آخری جملہ سن لیں، اسی پہ شاید ختم کر دوں۔ ہاں دنیا قبلہ، دنیا سے محبت کرنے والا کامیاب نہیں، جس نے دنیا کو پشت کی ہے نا، پشت کی ہے خدا کے لیے، ایک دن ایسا آیا ہے کہ اللہ نے اسی دنیا کو اس کے دروازے پہ جھکا دیا، اللہ نے اسی دنیا ہمارے ساتھ
مثال ہے امیر المومنین کی. 20 سال علی نے دنیا کو پشت کی، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ وہی دنیا علی کے دروازے پہ آ کر کہہ رہی تھی کہ ہم بیعت کرنے آئے ہیں. جس علی نے پشت کی تھی وہی دنیا علی کے دروازے پہ ہے کہ ہم بیعت. اور امیر المومنین کا قیمتی جملہ ہے، فرماتے ہیں 20 سال کے بعد اب میرے دروازے پہ بیعت کے لیے آئے ہو، مجھے بتاؤ یا کل علی بدلا تھا یا آج بدلا ہے؟ کل جو تم نے بیعت نہیں کی علی کی، آج علی کے دروازے پہ آئے ہو، کل علی بدلا تھا یا آج؟ فرمایا نہیں، علی کل بھی نہیں بدلا تھا، علی آج بھی نہیں بدلا، اور علی کل بھی نہیں بدلا تھا. کل بھی تم بدلے تھے، آج بھی تم بدل کر علی کے دروازے پہ آ گئے ہو. اللہم صلی علی. کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں بیعت کرنی ہے. مولا فرماتے ہیں بیعت یہاں گلی کوچے میں نہیں ہوگی. کہاں؟ مولا فرماتے ہیں مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کل جنہوں نے علی کو پشت کی تھی آج علی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. وہاں پر اب امیر المومنین آئے اور علماء کی موجودگی میں علی ابن ابی طالب منبر رسول پر وہاں آ کر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. پہلا زینہ بھی چھوڑا، دوسرا بھی، تیسرا بھی. علی نے اس زینے پر قدم رکھا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، جہاں نبی بیٹھتے تھے. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں، ہو سکتے علی یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہو دنیا والوں، آج علی مسند پیغمبر پر بیٹھ کر یہ بتانا چاہتا ہے آج علی سلسلہ خلافت کی بیعت نہیں لے رہا، یہ میری بیعت مسند رسالت کی بیعت ہے، یہ سلسلہ خلافت کی بیعت نہیں ہے. پھر امیر المومنین نے یہ قیمتی جملہ کہا، الحمدللہ علی احسانے وقد رجع الحق الى مکانے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے دروازے پہ پہنچا دیا ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے حق کو اس کے دروازے پر پہنچا دیا. ہاں پھر علی نے بیعت لینے کے بعد ایک جملہ علماء نے لکھا ہے، تکلم بین الناس. کچھ لوگوں میں بولنے کی آوازیں آئی، شور شروع ہوا. علی نے کہا کیا بول رہی ہو؟ ایک بدبخت کھڑا ہوا، کہا یا علی پہلا زینہ بھی تھا، دوسرا بھی تھا، تیسرا بھی تھا، آپ مسند رسالت میں بیٹھ گئے ہو. علی نے ایک جملہ کہا، ما حاضل آبادو حاضل قدم اللہ کتف رسول اللہ. یہ تو لکڑی کا منبر ہے، علی کے قدم تو دوش پیغمبر پہ آتے. یہ تو لکڑی کا منبر ہے، علی تو دوش پیغمبر کا سوار ہے. بس میرے عزیزو وہ جملات کر رہا تھا. اگلے دن ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے قبلہ کعبہ. ہمارے برادر بزرگ سرکار علامہ محمد افضل حیدری صاحب حفظہ اللہ، ان کے ساتھ ہم شہداء ایران اور رہبر معظم کی فاتحہ خوانی کے لیے گئے. تو وہاں پر یہ جملے جو میں نے حامد میر کی عرض کی ہے نا، ایک جملہ انہوں نے آگا جو ڈائریکٹر جنرل تھے نا انہوں نے اضافہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے نا علی کی علی سے آخری بات. اگلا جملہ جب آگا لاری جانی چلے گئے نا تو رہبر معظم کا خانوادہ، ان کی زوجہ، آپ جانتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کی نواسی بھی شہید ہوئی، بہو بھی شہید ہوئی، زوجہ بھی شہید. تو کہتے ہیں کہ ان کی زوجہ اپنی بہو کے ساتھ آگا کی خدمت میں آئے. آگا نے انہیں کہا کہ آپ آج اس گھر سے چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں آگا، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. یہ آگا مسعودی ان کا نام ہے جنہوں نے ہمیں بتایا. آگا کی زوجہ نے اور بہو نے کہا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے. آگا کو اطلاع تو مل چکی تھی دشمن نے حملہ کرنا ہے. آگا انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں آج رات. کہتے ہیں نہیں آگا، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اب جملہ ان کی بہو کا ہے ظاہراً، دیکھ کر کہتی آگا ہمیں صرف اتنا بتا دیں، کربلا میں حسین تنہا تھے یا زینب ساتھ تھی؟ یہ ان کی بہو نے جملہ کہا.
کہ آقا کربلا میں حسین تنہا تھے یا زینب کبریٰ ساتھ تھی؟ آقا خاموش ہو گئے. پھر بہو نے کہا آقا اگر شہید ہو گئے تو اس سے بڑا شرف نہیں، اگر زندہ رہے تو وعدہ کرتی ہوں کردار زینب نبھاؤں گی. یہ جذبہ ہے، یہ کربلا نے ہمیں شہادت کا درس دیا ہے. اور میرے بزرگوں علماء کرام، خدا کی قسم، ایک 86 سال کا بزرگ کتنا زندہ رہ سکتا تھا؟ 5 سال 10 سال، لیکن خدمت اسلام میں ساری زندگی ایسی گزاری کہ اللہ کو بغیر شہادت کے ان کی موت پسند ہی نہ تھی. اللہ نے کہا اے خامنائی، تو نے ساری زندگی مکتب اہل بیت کی خدمت میں گزاری، میں تمہیں وہ شہادت کی موت دوں گا کہ تیرا نام قیامت تک زندہ ہو جائے گا. اللہ نے وہ شہادت کی موت دی رہبر معظم کو. ہاں، قیامت تک نام زندہ ہو گیا رہبر کا. ہاں، یہ شہادت کا جذبہ کربلا سے ملا ہے ہمیں. آج دنیا، آج دشمن، آج یہود، آج دشمن یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اگر کوئی قوم موت سے عشق کرتی ہے تو وہ حسین کے پیروکار ہے. ہاں، یہ امریکہ کا سینیٹر پوری دنیا نے میں سنا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے اپنے صدر کو کہ بدبخت اس قوم سے کیسے لڑے گا جو موت سے محبت کرتی ہو. یہ موت سے محبت ہمیں کربلا نے سکھائی ہے. یہ ہمیں حسین کے سجدے نے بتایا ہے. ہاں، کسی کے سامنے نہیں جھکنا سوائے رب کے. ہاں، آج کا ہمارا علی، زمانے کا علی بھی ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ہاں، کیا جملہ کہا آغا؟ کیا کربلا میں حسین اکیلے تھے؟ بس ایک جملہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صرف ایک مقتل کا جملہ عرض کرتا چلوں. کائنات میں ہر مستور کو چادر سے محبت ہے، لیکن جو زینب کی محبت تھی پردے سے، ایسی مثال کائنات میں نے کہیں نہیں پڑھی. کتنا محبت تھی. ہاں، خدا جانتا ہے وہ زینب جس کا قدم گھر سے باہر نہ آیا تھا، جب واپس آئی ہے نا مدینہ، نانے کی قبر پہ آئی ہے زینب، علی کی بیٹی. ایک جملہ پہلا کہا نانا، مدینے کے لوگ کہتے ہیں زینب چادر لٹا کے آ گئی. زینب چادر لٹا کے آ گئی. سنو گے جملہ؟ ہاں میرے واجب الاحترام غیور عزادارو، بی بی رو کر کہتے نانا تیری عزت کی قسم ہے، میں زینب نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی. نانا جب 10 محرم میرا حسین گھوڑے سے اتر گیا، حسین کا گھوڑے سے اترنا تھا، نانا وہ لمحہ بھی آیا، اعلان ہوا گھوڑے کو پاؤں کو نالے لگاؤ. نانا گھوڑوں کو نالے لگائی گئی. اور ریت پہ میرا حسین تھا، نانا مشرق کے گھوڑے مغرب دو. نانا جب میرا حسین پامال ہو گیا، اب نانا یہ شمر کمینہ میرے خیمے میں آیا. عزادارو یہ مقتل کے جملے. بی بی کہتی ہے نانا میں نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی، اس کمینے نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا. نانا میں نے چادر کو نہیں چھوڑا. جب میں نے چادر کو نہیں چھوڑا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. نانا اس نے نیزہ میرے سر میں مارا، میں خاک کربلا پہ گر گئی. جب زینب اٹھی سر پہ چادر نہ تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ